امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو راز کی باتیں بتائیں یا نہ بتائیں، اور قرآن مجید اور حدیث میں اس بارے میں کیا حکم ہے؟ اب اس میں راز کی باتوں سے مراد کون سی راز کی بات ہے؟ اب جیسی راز کی بات ہوگی ویسا اس کا حکم ہوگا۔ اب کسی کا راز آپ کے پاس ہے اور وہ عیب ہے، تب تو ظاہر ہے کسی کو بتانا بلا اجازت شرعی تو گناہ ہوگا۔ تو اس لیے جیسی بات ویسا حکم شرعی ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے انہیں راز میں رکھنے سے مدد حاصل کرو، کیونکہ دنیا میں ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ اپنے مقصدوں کو راز میں رکھو، یہ اس حدیث میں کہا گیا ہے۔ کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اپنی خاص باتیں بندہ یا نعمتیں اس کو حاصل ہیں تو اس پر دوسروں پر اظہار کرنے سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی نظر بھی لگ سکتی ہے، یہ بھی امکان ہوتا ہے کہ اپنی نعمت ظاہر کی اور نظر لگ گئی۔ تو یوں موقع کی مناسبت سے بندہ جو ہے اپنی چیزوں کو راز میں رکھتا ہے۔ بعض اوقات دیکھیں بتانا بھی مفید ہوتا ہے، تو بہرحال حدیث کی شرح تو میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ وہ ایک بات بتا رہا ہوں میں جو حدیث پاک میں آئی کہ اپنے مقاصد کو راز میں رکھنے کی اس میں ترغیب ہے کہ کل ذی نعمت محسود، یہ بھی حدیث پاک ہے کہ تمام وہ لوگ جن کو نعمت حاصل ہوتی ہے ان سے حسد کیا جاتا ہے۔ دوسرے کی راز کی حفاظت کے تعلق سے حدیث پاک ترمذی اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی کوئی بات کرے پھر ادھر ادھر دیکھے تو وہ بات امانت ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص تم سے اکیلے میں کوئی بات کہے اور بات کے دوران یا بات کے درمیان میں ادھر ادھر دیکھے کہ کوئی سن نہ لے، تو وہ اگرچہ منہ سے نہ کہے کہ یہ کسی سے نہ کہنا، مگر اس کی یہ حرکت بتاتی ہے کہ وہ راز کی بات ہے، لہذا اسے امانت سمجھو، اس کا راز ظاہر نہ کرو، کسی سے یہ بات نہ کہو۔ سبحان اللہ، کیسی پاکیزہ تعلیم ہے۔ تو یہ حدیث پاک میں یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی بات کرتے ہوئے ادھر ادھر سائڈوں پہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی سن تو نہیں رہا، تو یہ اس بات کا ظاہر قرینہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ اور کوئی بات نہ سنے۔ تو اب یہ کہ یہ بات ہم کسی کو بتا نہیں سکتے، بھلے اس نے زبان سے منع نہ کیا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔